سالار اور ارشما کی اگلے ہفتے کی شادی کی ڈیٹ تو فائنل ہو جاتی ہے، لیکن کیا سالار اس سے پہلے نور کو رشتے سے آزاد کرے گا؟ اور کیا انجم کو کبھی پتہ چل سکے گا کہ نور کو بدنام کرنے کے پیچھے اس کا اپنا بیٹا سالار مرتضیٰ تھا، جس نے صرف ارشما کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا تھا؟ ناظرین، عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے، لیکن ریویو پیش کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ڈرامے کے تمام اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو جناب، سالار اور ارشما کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونے پر نور کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، لیکن فرحہ اور ساجدہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس طرح سے اس شادی کو روکا جائے۔ اب انہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ خود تو کچھ کر نہیں سکتی، تبھی نور کو ہی اکساتی ہیں کہ کیسی عورت ہو تم، تمہارے سامنے تمہارا شوہر دوسری شادی کرنے جا رہا ہے اور تم اس خاموشی سے بیٹھی ہو جیسے تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ لیکن نور نے بھی لگتا ہے کہ اپنے لب سی لیے ہیں اور قسمت کو اللہ کے حوالے کر رکھا ہے کہ جہاں وہ لے جانا چاہے لے جائے۔ خیر، ساجدہ روتے ہوئے نور سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ذوالفقار شاہ ہی پسند تھا تو ہمیں کم سے کم بتا تو دیا ہوتا نا بیٹا، ورنہ آج اس طرح سے سالار دوسری شادی نہ کر رہا ہوتا۔ نور اپنی ستیلی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، اب میں اپنے لیے کوئی صفائی پیش نہیں کروں گی۔ لیکن ساجدہ اس پر چپ نہیں ہوتی، الٹا نور کو طعنہ دیتی ہے کہ تم ہی شاید ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہو سکی، ورنہ سالار کبھی بھی دوسری شادی کا فیصلہ ہی نہ کرتا۔ خیر، اب نور سے کہتی ہے کہ مرتضیٰ بھائی نے تو تمہیں اس گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنا سامان باندھو اور میرے ساتھ حیدرآباد چلو۔ دراصل ساجدہ اب یہی سوچ رہی ہے کہ اگر نور کو سالار چھوڑ دیتا ہے تو وہ جو اس کا عاشق ذوالفقار ہے، ظاہر ہے وہ نور سے شادی کر لے گا، اور وہ لڑکا تو سالار سے بھی زیادہ امیر کبیر معلوم ہوتا ہے۔ بھلا ساجدہ ایک ستیلی ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ نور کی قسمت اس کی بیٹیوں سے بہتر ہو؟ اور ساتھ ہی وہ نور کو سنا دیتی ہے کہ اگر تم اسی وقت سالار سے شادی سے انکار کر دیتی تو ہو سکتا ہے انجم آپا کو میری فرحہ ہی نظر آ جاتی سالار کے لیے۔ اب اتفاق سے پیچھے کھڑی انجم جو ساجدہ کی یہ تمام باتیں سن لیتی ہے، اسے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ ساجدہ کبھی نہیں بدل سکتی۔ اسے نور کا گھر ٹوٹنے سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ فرحہ کی شادی سالار سے نہیں ہو پائی، اور میرے سامنے سالار اور ارشما کی شادی فکس ہونے پہ کس طرح مبارکباد دے رہی تھی۔ خیر، انجم کو اب فکر اس بات کی ہے کہ اگر نور ساجدہ کے ساتھ چلی گئی تو وہاں پر ساجدہ کے میکے والے نور کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ ظاہر ہے وہاں نور کو نوکرانی بنا کے رکھ لیں گے، اور پھر ساجدہ جس طرح اپنے اس اوباش بھانجے سے نور کی شادی کروانا چاہتی ہے، انجم یہ سب نہیں چاہتی۔ انجم کو نور سے گلہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے انجم کو سب کی باتیں سننا پڑ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نور کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور اسے یہ بھی فکر ہے کہ اگر نور کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو انجم قیامت والے دن اپنے بھائی احمد کو کیا منہ دکھائے گی۔ اور دوسری طرف انجم کو ارشما بھی پسند نہیں ہے، وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے سامنے اب مجبور ہو چکی ہے، لیکن اسے یہی لگ رہا ہے کہ ارشما اگر بہو بن کے اس گھر میں آ گئی تو اس گھر کا شہرازہ بکھر جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف فرحہ سوچتی ہے کہ مجھے سالار اور ارشما کی شادی کینسل کروانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور پھر اس کے شیطانی دماغ میں آئیڈیا آتا ہے۔ سالار کے فون سے ارشما کا نمبر چوری کرنے اس کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے، اور سالار اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ تب تو فرحہ ٹال مٹول کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ ناظرین، اب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ فرحہ ارشما کو کال کرے گی اور اسے سالار کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرے گی۔ ہو سکتا ہے ارشما سے جھوٹ بولے کہ سالار تو بچپن سے مجھ سے محبت کرتا آیا ہے اور مجھ سے ہی شادی کا خواہش مند تھا، یہ تو نور درمیان میں آ گئی تو میری اور سالار کی شادی نہیں ہو سکی۔ اب شاید وہ مجھے ستانے کے لیے ہی تم سے شادی کرنے جا رہا ہے، ورنہ سالار کے دل میں صرف اور صرف میں ہوں۔ ارشما جو سالار سے محبت تو ضرور کرتی ہے، اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن فرحہ کی لگائی ہوئی آگ کے بعد ارشما یقیناً سالار پہ شک کرے گی۔ ہو سکتا ہے دونوں کی شادی تو ہو جائے، لیکن فرحہ جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ اپنی پھپھو کے گھر ہی رہے گی اور جب تک سالار کو حاصل نہیں کر لیتی کہیں نہیں جائے گی، تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ ارشما جب رخصت ہو کے یہاں آئے
تو فرحہ ارشما کے دماغ میں کچھ ایسی باتیں ڈالنے کی کوشش کرے جیسے سالار ارشما کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس سے چھپ چھپ کے فرحہ کے ساتھ چکر چلا رہا ہے۔ اب ارشما اور سالار کا اس بات پر جھگڑا تو ضرور ہوگا، اور جب ارشما سالار کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے گی تو یہاں انجم اور مرتضی صاحب ارشما کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ارشما سالار کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کر دے گی کہ وہ لڑکا مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنی پہلی بیوی پر اتنا گھٹیا الزام لگا سکتا ہے اور زمانے بھر میں بدنام اور رسوا کر سکتا ہے، تو کیا پتا وہ اب فرحہ کو حاصل کرنے کے لیے مجھے دھوکہ دے رہا ہو۔ انجم اور مرتضی جب یہ بات سنیں گے تو ہکا بکا رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نور کو بدنام کرنے کے پیچھے سراسر سالار کا ہاتھ تھا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انجم کو بہت افسوس ہوگا جو کچھ نور کے ساتھ ہوا۔ خیر، دوسری طرف اگر نور اور ذوالفقار شاہ کی بات کریں تو جناب ذوالفقار شاہ ویسے تو ٹھیک ہے کہ نور کے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہے، لیکن ایک بات مجھے ذوالفقار شاہ کی بالکل پسند نہیں آئی جب وہ نور کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حور میرا ماضی تھی اور تم میرا آج ہو۔ بھائی، ایک طرف تو آپ کو حور کے لیے اتنا پاگل دکھایا گیا تھا کہ آپ اس کی ڈیتھ کے بعد کئی دن تک ہوش میں ہی نہیں آ رہے تھے، تو یہ کیا کہ نئی لڑکی ملی تو پرانی محبت ماضی بن گئی۔ ٹھیک ہے، اب حور اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن کم سے کم ذوالفقار کے دل میں تو اسے ہمیشہ رہنا چاہیے تھا۔ خیر، اب تو چونکہ ذوالفقار نور سے محبت کرنے لگا ہے اور اسے کسی بھی طرح سے حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ نور سے محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ نور کی زندگی کتنی تکلیف میں ہے۔ ذوالفقار اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف نور ہے جو نہ صرف ذوالفقار سے مکمل طور پہ بدگمان ہو چکی ہے، محبت تو اسے پہلے بھی ذوالفقار سے نہیں تھی، اور جہاں تک خوشیوں کی بات ہے تو نور کو یہی لگتا ہے کہ اس دنیا میں کم سے کم اس کے لیے خوشیاں بنی ہی نہیں ہیں۔ اب جناب ذوالفقار کو جب پتہ چلتا ہے کہ سالار مرتضی پھر سے شادی کرنے جا رہا ہے تو وہ ایک دفعہ پھر سالار کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور یہاں پر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سالار کے گھر کے باہر جو اتنے چوکیدار کھڑے ہیں ان کا کام کیا ہے، کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ ابھی پچھلی قسط میں ہی سالار نے سختی سے اپنے گارڈ سے کہا تھا کہ یہ آدمی آج کے بعد مجھے گھر کے اندر نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن جناب اگلی قسط میں پھر ذوالفقار دن دناتا ہوا گھر کے ڈرائنگ روم تک پہنچ جاتا ہے، اور مزے کی بات دیکھیں کہ باقی سارے گھر والے بھی ڈرائنگ روم میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ لگتا ہے کہ گھر والوں کو اور کوئی کام ہی نہیں۔ خیر، ذوالفقار شاہ سیدھا نور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں صرف تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تو نور غصے سے دو ٹوک فیصلہ سنا دیتی ہے کہ نہ تو میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی میں تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں، ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نور کو ذوالفقار سے اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھ کر باقی سب گھر والے بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ نور کی پھپھو انجم، اور ہو سکتا ہے کہ مرتضی صاحب بھی، کہ اگر نور ذوالفقار سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی تو اب تو اس کے پاس گولڈن چانس ہے، جبکہ سالار ارشما سے شادی کر رہا ہے تو نور بڑے آرام سے سالار سے رشتہ ختم کر کے ذوالفقار سے شادی کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ذوالفقار کو آخر یہاں سے دھتکار کر انسلٹ کر کے کیوں بھیج رہی ہے؟ یہاں بھی سالار یقیناً کوئی نہ کوئی کہانی بنا ہی لے گا، کیونکہ فی الحال تو وہ نور کو سب کی نظروں میں گرانے پر تلا ہوا ہے، اور ذوالفقار نور سے بے عزت ہونے کے بعد سیدھا چھوٹے بچوں کی طرح اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے، جبکہ اس کی ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ لڑکی نہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہے، وہ مان نہیں رہی اور تم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو، تو یہ مسئلہ آخر کیسے حل ہوگا؟ لیکن یہاں پر بھی ذوالفقار شاہ کو شاید نور کی آنکھوں میں تکلیف نظر آ گئی تھی، تبھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ نور بہت تکلیف میں ہے اور میں اسے اس تکلیف سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کر کے رہوں گا۔ ذوالفقار جو نور کا پیچھا کرتا رہے گا، اسے یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنے گھر والوں کے سامنے مجبور تھی، اب تنہائی میں اسے باہر کہیں ملے گی تو ایک دفعہ پھر نور کے سر پہ پہنچ جائے گا کہ نور تمہاری صرف ایک ہاں کی دیر ہے، اس کے بعد تم اس تکلیف بھری زندگی سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر لو گی۔ لیکن نور ہاتھ جوڑ کے ذوالفقار شاہ سے کہتی ہے کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا نام، آپ کا ساتھ، آپ کی ہمدردی اور آپ کی محبت میرے کردار پر صرف اور صرف ایک داغ ہے۔ تو کیا لگتا ہے ناظرین کہ نور کے جڑے ہاتھ دیکھ کے فی الحال ذوالفقار شاہ کو نور سے پیچھے ہو جانا چاہیے یا پھر نور کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو کمنٹس میں ایک ہارٹ بھی ضرور بنائیں۔